کوئی ریگریٹ زندگی میں؟ پر ہاں انسان ہے, آپ غلط فیصلے ہو جاتے ہیں, غلط چیزوں میں انویسٹ کر دیتے ہیں, غلط لوگوں میں انویسٹ کر دیتے ہیں, غلط کاموں میں انویسٹ کر دیتے ہیں. تو آئی ڈیڈ اے فیو تھنگس جو مجھے لگتا ہے کہ, پر پتہ ہے کیا ہے سر, جب بھی آپ کوئی فیصلہ لیتے ہیں, یا چاہے وہ کوئی رشتہ نبھانے کا ہو یا بزنس کرنے کا ہو, جس وقت آپ وہ فیصلہ لے رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو اس وقت صحیح لگتا ہے. ہاں, بڑی خلوص سے, دیانتداری سے, آپ کو اچھی فیلنگ ہی آ رہی ہوتی ہے. تو آئی تھنک وہ اچھی فیلنگ کی تلاش میں ہم زندگی کے سارے فیصلے کرتے ہیں. پھر کبھی کبھی لیٹر آن ریئلائز ہوتا ہے کہ یار یہ فیصلہ شاید میں نے آؤٹ آف ایکسائٹمنٹ یا آؤٹ آف ہیپینس کر لیا, بٹ وقت کے ساتھ ساتھ آپ الگ سوچنے لگتے ہیں. میں آج شاید ان چیزوں... تو آپ کو لگتا ہے آپ امپلسو ہے؟ نہیں سر, میں اپنی طرف سے تو کوئی کمی نہیں چھوڑتا ہوں فیصلہ کرتے ہیں انالیسس کرنے میں, خود کو ٹٹولنے میں. پر دین اگین آپ ہیں ان دی اینڈ انسان, آپ کتنا ہی پریکاشن لے لیں آپ, if something has to go down the hill it will. جب کسی بھی معاملے میں جب یہ لگے کہ یہ فیصلہ بہت خلوص سے کیا, نیک نیتی سے کیا, کسی بھی وجہ سے, میں یہ تفصیل میں نہیں جا رہا کہ وجہ کیا ہے, وجہ آپ ہیں, آپ کا کوئی کاروباری پارٹنر ہے, آپ کا کوئی پروجیکٹ ہے, وجہ چھوڑ دیجیے, فیصلہ لیا مگر فیصلہ غلط ثابت ہوا, کتنی توڑ پھوڑ ہوتی ہے اندر سر اگین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا انویسٹڈ تھے. جتنا انویسٹڈ آپ ہوں گے اتنی توڑ پھوڑ ہوگی. آپ کے اندر کتنی توڑ پھوڑ ہوئی کسی ایسے فیصلے سے؟ سر بہت 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 ظالم والی بھی ہوئی. کتنا عرصہ لگتا ہے آپ کو کسی غم سے, کسی دکھ سے, کسی جدائی سے باہر آنے میں؟ سر کبھی زیادہ لگ جاتا ہے, کبھی کم لگ جاتا ہے, بٹ اٹ obviously takes time. آئی تھنک آپ کو اس سے زیادہ فرق پڑتا ہے کہ جب آپ دوبارہ کبھی اس سلسلے میں اگر کہیں دوبارہ جوڑنا چاہیں گے خود کو, یا سملر کوئی فیصلہ دوبارہ لینا چاہیں گے, تبھی آئی ایم شیور پچھلا تجربہ جو ہے وہ یاد آئے گا. سب سے ہیپیسٹ یعنی کہ جیسے کہتے ہیں مومنٹ آپ کی زندگی کا اب تک کا؟ سر ایک بہت چھوٹا سا مومنٹ تھا, میں کبھی بھولوں گا نہیں وہ, کیونکہ میں بہت اسٹرگل کے دور سے گزر کے 2-3 سال کراچی میں ٹرائی کر کے فائنلی جب رخسار اور شہر آرا جب بھی پاپولر ہوئے, تو میں شہر آرا کی شوٹ کا ایک اسپیل ختم کرا کے میں لاہور واپس آ رہا تھا. فردوس مارکیٹ کا جو سگنل ہے حسین چوک سے, اس روڈ پہ تھا میں, اینڈ کوئی ہوٹل ہے اس کے بالکل سامنے. تو ایک گاڑی میں 5-6 لڑکیاں تھیں, اینڈ اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے کزنز دوسری گاڑی میں تھے. دے سو می, تو انہوں نے چلانا شروع کر دیا. اور تو میں, کیونکہ مجھے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھا ایسا, اور ابھی پاپولیرٹی شاید شروع ہوئی ہی تھی, تو مجھے لگا میری ڈیوٹی ہے دیٹ آئی شوڈ گیٹ اے پکچر. تو ٹریفک رکا ہوا تھا, سگنل بند تھا, تو آئی گاٹ آؤٹ آف مائی کار اینڈ آئی went to take a picture with them, so they all got out. تو وہاں پہ 10-15 منٹ کے لیے ٹریفک رک گیا, بیکاز اور بہت سارے لوگوں نے دیکھ لیا اینڈ they got out. اور میں کسی کے ساتھ پکچر نہیں لے پا رہا تھا, بیکاز میں صرف دیکھ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اینڈ that was the first time when I realized that okay, you know, people like you, you know, you're popular. کوئی ایسا لمحہ جو اتنا غمگین ہو کہ آج بھی آپ کو زندگی میں گزر چکا ہو مگر اداس کر دیتا ہو, سب سے غمگین لمحہ جس کو یاد کر کے, کوئی جدائی, کوئی دکھ, کوئی پریشانی, کوئی بھی ایسی چیز کسی بھی رشتے کے حوالے سے جو جس کو یاد کر کے آپ کو آنسو ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہو؟ Sir, that's again my father. I think آغا صاحب, وہ بہت ہی جلدی چلے گئے, اور پورے پاکستان کو ہی یار دکھ تھا. جی. کس موقع پہ آگا آپ کو اپنے والد سب سے زیادہ زندگی میں یاد آئے؟ سر جب میں کراچی میں اسٹرگل کر رہا تھا, تو مجھے کسی نے کہا کہ you know, you should meet this man and that man and that man because they have worked with your father. ٹھیک ہے. اور میرے پاس اس وقت کوئی آپشن نہیں تھا, مجھے بس کام چاہیے تھا. اور تو اس وقت میں ان لوگوں سے ملا, اور کسی نے کوئی کام وام مجھے نہیں دیا. تو ایک رات میں, وہ بس ایک ہوتا ہے کسی دن آپ کا ایک بریک ڈاؤن آنا ہوتا ہے. So I was all alone. اور کراچی میں ایک جگہ ہے خیابان نشاد, وہاں پہ ایک بیسمنٹ میں میں رہتا تھا. سو وہ باہر ایک چھوٹا پتلا سا روڈ ہے جو اپارٹمنٹس کے بیچ میں سے گزرتا ہے. سو آئی سیٹ دیر فار 11 hours جسٹ تھنکنگ. تو اس رات جب بھی میں سویا تھا, تو مجھے وہ بہت ایویڈنٹلی یاد ہے کہ میں نے آؤٹ لاؤڈ بولا اکیلے میں that you know کہ اگر my father would be alive it would be a different story altogether. So but then Allah Pak gave me a lot of things. Yeah sir, شاید ایسا ہی ہے, شاید وہ کہیں دیکھ رہے تھے اور انہوں نے شاید اس وقت دعا دی. اینڈ دین ابھی وہی شہر ہے سر, الحمدللہ کوئی گلی نہیں ہے جہاں سے گزرے اور لوگ مڑ کے نہیں دیکھتے.
تو یہ everybody جتنے بھی لوگ ہیں میں سب کو تو بہت سارے ایسے بھی ملتے ہوں گے یار تم آغا سکندر کے بیٹے ہو, میری تو بڑا تعلق تھا ان سے. بہت سر بہت that's what I'm saying sir کہ کوئی بھی اگر کوئی ان کو جانتا ہو اور اب دیکھتا ہے تو وہ کس سے سناتا ہے, وہ ایسے آتے تھے ایسے جاتے تھے, میں نے یوں کیا تھا. کوئی ایسی بات جو چونکہ ارلی چلے گئے آپ کے والد؟ جی بہت. اور اس وقت آپ کی عمر تھی؟ میں سر تقریباً 5 سال کا تھا. 5 برس کے تھے. کوئی چیز جو آپ کو ہوتا ہو کہ یار میرے ابو اگر آج زندہ ہوتے, جب کامیابی ملی یا زندگی میں کسی موقع پہ کسی دکھ پہ, جو آپ ان سے کہنا چاہتے ہو کہ یار میں اپنے والد سے کہنا چاہتا تھا یا کہتا؟ جی تو آپ ہیں, کیمرہ ہے, یقیناً سن رہے ہوں گے کہیں. ان سے اگر میں آج کچھ کہنا چاہوں گا تو یہی کہنا چاہوں گا کہ یو نو آئی ایم جسٹ لائک یو اینڈ آئی ڈو ایوری تھنگ ایز یو یوز ٹو ڈو. اور بیٹا بھی آپ کا ہیرو ہے, تو wherever you are I hope that you're happy and I hope that you're proud of me. اور اپنی والدہ سے ان سے میں بس اتنا کہتا ہوں that thank you for being there and for everything that she does. بہت مشکل ہے سر سنگل ہینڈیڈلی 3 بچوں کو بڑا کرنا, بہت مشکل, اور انہوں نے کیا ہے. میرے خیال میں آپ کی والدہ کے لیے بہت کوئی بات جو کبھی نہ کہہ پائے ہو اپنی سے؟ کچھ نہیں ہے سر دنیا میں ایسا. پتہ نا ایک جھجک ہوتی ہے بعض اوقات. نہیں سر کچھ بھی نہیں ہے ایسا. کیا کہتی ہیں آپ کو پیار سے, کیا بلاتی ہیں؟ میرا گھر کا نام سونو رہا ہے ہمیشہ. وہ آج واحد وہی رہ گئی ہیں جو اب سونو کہتی ہیں. ہاں یا وسیم انکل سونو کہتے ہیں. لاسٹ میں مار کا پڑی بینا سے کل گلٹ یہ بات. آگے یہ بتائیے کوئی ایسا خواب, کوئی ایسی چیز جو اب کچھ بھی ہو جائے اس کی عمر گزر گئی, وہ اب پورا نہیں ہو سکتا. کہ ایک پوائنٹ پہ مجھے وہ چاہیے تھا پلے اسٹیشن. ہاں میں یہ بڑا مہنگا ہوتا تھا, تو when I was تو کزنس کے پاس ہوتا تھا, تو میں تھوڑا وہ مجھے آتا تھا. تو میں نے اپنی اماں کو ایک بار انڈائریکٹلی بولا کہ یار وہ بہت اچھا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا 250 بار دی گل ہے, بہت مہنگا ہے. تو میں نے جب وی جے بنا تھا میں, اور تو میرا جو پہلا اچھا چیک مجھے ملا تھا اس میں سے میں نے سب سے پہلے جا کے پلے اسٹیشن خریدا تھا. پھر مجھے بچپن میں بہت شوق تھا فگرز اکٹھے, جو اسٹیچوز ہوتے ہیں ریسلرز کے اور سپر ہیروز کے. تو جب ہی میں کراچی میں نے پہلا اپنا جگہ جب سیٹ کی رہنے کے لیے, تو میں نے وہاں پہ ایک سپر ہیرو وال بنایا پورا. تو مجھے لگتا ہے ایج کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگ لکی ہوتے ہیں کہ وہ بچپن کی خواہشیں خود کے پیسوں سے پوری کر پاتے ہیں, اینڈ آئی تھنک آئی ایم ون آف دوز پیپل ہو. مگر کی ضرور بالکل یہ الگ بات ہے کہ اس کے لیے بہت اسٹرگل کرنی پڑی. ویسے آپ نے کہا بچپن میں کوئی خواہش اگر ادھوری رہ گئی ہے تو بڑے ہو کے پورے کر لو. آئی آلویز وانٹڈ ٹو ٹریول, پر کبھی اتنے حالات تھے نہیں, اور تو مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ یار مجھے بھی کوئی لے جائے. اس کو بھی لے جاتا ہے, اس کو بھی لے جاتا ہے, مجھے کوئی کہیں نہیں لے کے جاتا. پھر میں خود ہی لے گیا خود کو بہت جگہ. پھر کئی نال لے جاندے نے, نہیں لے کے جاواں گا تانوں میں. امپورٹنٹ کتنی یہ بھی امپورٹنٹ سی جڑی میں نہیں سنا یار کہ میں خود کو ساتھ لے گیا. دنیا کا سب سے کمال فیلنگ مجھے لگتا ہے از جب آپ خود کو ٹریٹ کرتے ہیں اپنے خود کے پیسے سے. تھینک یو سو مچ آغا, آپ آئے. پہلے بھی آپ سے جب بھی ملاقات ہو بہت اچھا لگتا ہے, اور پہلے بھی جب آپ سے ملاقات ہوئی ہم نے بہت ساری دعائیں دی تھی, آپ نے بہت ترقی کی. اگین وہی دعائیں جو ہیں دوبارہ ہم آپ کے ساتھ رخصت کریں گے. یہاں سے اور آگے جائیے, اپنا بھی اپنی فیملی کا بھی. کوئی فرق آپ کو محسوس ہوا سر اتنے سالوں میں میرے میں اگر تو پلیز شیئر کریں, پلیز بتائیے. بہت اچھا فرق ہے. چاؤمن جیسا جواب مت دیجیے گا. پھر بھی بہت اچھا فرق ہے, مگر میں سائن آف کرنے کے بعد بتاتا ہوں. یہ پوچھ کے جاؤں گا. نہیں بہت اچھا, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ہمیشہ کی طرح 2-3 اشعار پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ایک پرانی غزل کی فرمائش تھی تو میں وہ شیئر کر دیتا ہوں. باندھ لیں ہاتھ پہ سینے پہ سجا لیں تم کو, باندھ لیں ہاتھ پہ سینے پہ سجا لیں تم کو, جی میں آتا ہے کہ تعویذ بنا لیں تم کو. پھر تمہیں روز سنواریں تمہیں بڑھتا دیکھیں, پھر تمہیں روز سنواریں تمہیں بڑھتا دیکھیں, کیوں نہ آنگن میں چنبیلی سا لگا لے تم کو. اور شکریہ. کیا عجب خواہشیں اٹھتی ہیں ہمارے دل میں, کیا عجب خواہشیں اٹھتی ہیں ہمارے دل میں, کر کے منا سا ہواؤں میں اچھالیں تم کو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور اس قدر ٹوٹ کے تم پہ ہمیں پیار آتا ہے, اس قدر ٹوٹ کے تم پہ ہمیں پیار آتا ہے, اپنی باہوں میں بھریں مار ہی ڈالیں تم کو.